السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 662 ہے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت کی آج تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 89۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ قد تحقیق، افترینا ہم باندھیں گے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، ان اگر عدنا ہم لوٹیں، فی میں ملتکم تمہاری ملت میں، بعد اذ بعد اذ جب نجانا اللہ اللہ نے ہم کو نجات دی، منہا اس سے، وما یکون اور یہ ممکن نہیں، لنا ہمارے لیے، ان نعودا کہ ہم واپس لوٹیں، فیہا اس میں، الا ان مگر یہ کہ یشاء اللہ اللہ ہی چاہے، ربنا ہمارا رب، وسع احاطہ کیا ہے، ربنا ہمارے رب نے، کل شیء ہر چیز کو، علما اپنے علم سے، علی اللہ اللہ ہی پر، توکلنا ہم نے توکل کیا، ربنا افتح اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وانت اور آپ، خیر الفاتحین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، ہم اللہ پر بڑا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں اللہ ہمارا پروردگار ہے، کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم اللہ پر بڑا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے۔ دوسری بات، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ تیسری بات، ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ چوتھی بات، ہاں اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ پانچویں بات، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ چھٹویں بات، اللہ ہی ہے، ہم نے اس پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ ساتویں بات، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجیے۔ آٹھویں بات، اور آپ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ جب قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو یہ دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو ہماری بستی سے نکال دیں گے، اور اگر ہماری بستی سے نکلنا نہیں چاہتے تو تمہارے لیے یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ تم ہمارے دین کی طرف لوٹ کر واپس آ جاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ کیا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں، جب بھی ہم تمہارے دین کی طرف لوٹ کر آ جائیں، یہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے دین کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو عطا کیا ہے، اس دین کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکی ہے، اور جس دل میں اس دین حق کی محبت بیٹھ جاتی ہے وہ ملک کو تو چھوڑ سکتا ہے مگر دین حق کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔
اور دوسری بات یہ بتلائی کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی، اس باطل دین سے نجات دی، ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا. یعنی اگر ہم پھر تمہارا دین قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا یہ اعتقاد غلط ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اس طرح سے تو ہم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والے ہو جائیں گے. اس لیے کہ دین حق یعنی ایمان اور توحید کے اس پاکیزہ عقیدے کو چھوڑ کر کفر کا عقیدہ رکھنا اور کفر کو دین حق سمجھنا، یہ تو صاف طور پر اللہ پر تہمت باندھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس باطل دین سے ہم کو نجات دے دی اور جس دین حق کو اللہ تبارک کو ہم نے پورے شعور کے ساتھ قبول کیا ہے، اس دین کو چھوڑ دینا اور زیادہ تہمت کی چیز ہوگی. حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے یہ بات بھی صاف طور پر کہہ دی کہ ہمارے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین کی طرف واپس ہو جائیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو اور بات ہے، اس لیے کہ کسی بھی شخص کو ہدایت کا ملنا اور کسی بھی شخص کا گمراہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے. اور ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے اور اس کا وسیع علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم نے یہ بات بھی دو ٹوک انداز میں بتلا دی کہ ہمارے اس دو ٹوک جواب کے نتیجے میں تمہاری طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچے گی، لیکن ہمارے دل کی حالت یہ ہے کہ ہمارا دل توکل سے لبریز ہے. ہم اس رب ذوالجلال پر توکل کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس کے بعد یہ ایمان والے اپنے نبی کے ساتھ جس رب ذوالجلال کے دربار میں یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجیے، اور آپ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اور توکل کرنے والے کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کا رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں یہ حقیقت بیان کر دی گئی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں جیسے کہ قوم شعیب کے حالات آئے ممکن ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں بھی مسلمانوں کے لیے حالات آ سکتے ہیں، بلکہ آ چکے ہیں. ہمارے سامنے فرقہ پرست طاقتوں اور ظالم حکمرانوں کی طرف سے یہ پیشکش ہو رہی ہے اور ایک مطالبہ ہو رہا ہے، ایک پریشر لایا جا رہا ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم وہ پیارا دین اسلام چھوڑ دیں اور ان کے باطل مذہب میں ہم داخل ہو جائیں. ہرگز یہ ہو نہیں سکتا. ہمیں بھی وہی جواب دینا ہے جو جواب اللہ کے رسول نے دیا، جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے بڑے لوگوں کو دیا، وہی جواب ہم سب کو دینا چاہیے. وہ جواب یہی ہے کہ ہم سے یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنا پیارا دین چھوڑ کر تمہارے اس باطل دین کی طرف آ جائیں. اور اگر ہم یہ کریں گے تو گویا ہم وہ ظالم ہیں کہ جو اپنے رب پر بہتان باندھتا ہے. ہم سے یہ ہو نہیں سکتا. ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مختار کل ہے، اسی کا ارادہ چلتا ہے. وہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو وہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ کن حقیقت ہے جس کو ہمیں وقت پڑنے پر بوانگے دہل دو ٹوک انداز میں کہنا پڑے گا. وہ وقت آ سکتا ہے اور آ چکا ہے، ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کو اس کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار رہنا ہے. ہم اپنے ملک میں یقیناً رہتے ہیں، یہ ملک ہمارا محبوب ملک ہے، لیکن یہ ملک ہمارا معبود بن نہیں سکتا. ہم جس دھرتی میں جس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ سورج جس کی روشنی میں ہم کام کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ سورج اور یہ زمین یہ رب نہیں بن سکتے، الہ نہیں بن سکتے، معبود نہیں بن سکتے، خدا نہیں بن سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جیسے ہم بھی مخلوق ہیں. ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اسی کو اپنا معبود برحق تسلیم کریں گے. اس حقیقت کے ساتھ ہم سب کو جینا ہے. اللہ تعالیٰ اس ایمانی حقیقت کو ہمارے دل میں پیدا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.